پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور ہمیشہ کی طرح گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ یہ ہماری آپ سے بار بار التجا ہوتی ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے۔ تنقید بھی ہمارے پروگرام پہ اگر کوئی جائز بنتی ہے تو کریں، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کریں۔ ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کا عمل تمام عمر جاری رہتا ہے۔ اس وقت جو میں آپ کے سامنے سٹوری کرنے جا رہا ہوں وہی کراچی کی غیر قانونی تعمیرات۔ اس قدر غیر قانونی تعمیرات ہیں کہ ابھی جو نئے ڈی جی صاحب آئے ہیں، ڈائریکٹر جنرل SBCA جناب محترم شامیر خان بھٹو صاحب، وہ سنجیدہ ہیں، وہ کراچی سے غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور اللہ ان کے کامیاب کرے ان کے ارادوں میں۔ لیکن بہت سارے باغڑ بلے جو ہیں وہ بیچ میں آتے ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں، اور یہاں جو خاص طور سے ہم ڈی جی صاحب کو کہیں گے کہ جو پرانے آپ کے جو پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے نا یا لوگ ڈائریکٹر لیول کے لوگ، ان کو ہلانے کی ضرورت ہے۔ ان کو ہلائیں گے سارا سسٹم جو ہے وہ صحیح ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر وہ کرپٹ مافیا بیٹھا رہا تو آپ کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹیں اور روڑے اٹکاتا رہے گا۔ اور جو ڈی صاحب کے حکم پر جو SBCA کے جو ڈی صاحب ہیں شامیر خان بھٹو، ان کے حکم پر جو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، کارروائیاں ہو رہی ہیں، آپریشن ہو رہا ہے، اس سے ضرور خوف و راز۔ ہماری جو خبریں ہیں وہ بھی اس میں جو چار چاند ان کے کارناموں کو لگاتی ہیں ڈی صاحب کے، اور جو بھی جہاں بھی ہوتی ہے، ہمیں جہاں بھی ملتی ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگ اپروچ کرتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو قبلہ ایک ہے کہ پاکستان اور خاص طور سے سندھ اور کراچی میں جو کرپٹ مافیا ہے، کرپٹ نظام ہے، جو اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کا خاتمہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ معاملات جو ہے بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ اور ہماری تو اسلام آباد میں بیٹھے ارباب اختیار، وہ ارباب اقتدار سے بھی گزارش ہے کہ کراچی کے جو معاملات ہیں وہ کراچی کے نوجوانوں کے حوالے کریں، پھر دیکھیں کہ کراچی کے نوجوانوں میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ کام کو کس قدر بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور کرتے رہیں۔ تو کراچی کے نوجوانوں پر ہاتھ رکھیں، انشاءاللہ کراچی کو بہتر کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس وقت جو شامیر خان بھٹو صاحب نے جو ڈیمولیشن کروائی ہے، اچھا ان کے جو ڈیمولیشن کے ڈائریکٹر صاحب تھے وہ شاید بیمار ہیں، وہ جو ہے ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو یہ ہمارے پاس جو ڈی صاحب کے احکامات پر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے گزشتہ روز، اس سے پیوستہ روز، اس میں ہم آپ کو چند کی جو ہے نا وہ آپ کو جھلکیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نظام ہے، جو کرپشن کا نظام ہے، اس کے خاتمے کے لیے ڈی صاحب نے جو ڈنڈا اٹھایا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اچھا یہ جو ایک پہلا جو ہم آپ کو جو بتانا چاہ رہے ہیں، اسکیم نمبر 33، پلاٹ نمبر ہے ST05، پلاٹ نمبر اسکیم نمبر 33 ST05، پلاٹ نمبر ہے 34 اینڈ 32، اس کے علاوہ SB۔ یہ جو پلاٹ ہیں ان کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور ان کو جو ہے وہ منظم کیا گیا۔ یہ غیر قانونی تعمیرات تھیں یہاں پر اسکیم 33 میں بھی۔ اچھا اس کے علاوہ کورنگی کے علاقے میں پلاٹ نمبر A17 پلاٹ نمبر ہے، یہاں پر 5th فلور پر پینٹ ہاؤس بنا رہے تھے یہ صاحب، اور جس کی اطلاع ملی ہے ڈی صاحب کو تو انہوں نے اس پہ ڈیمولیشن کے آرڈر کیے ہیں، اور آج جو ہے وہ اس کو بالکل منظم کر دیا گیا۔ اور اس کی تصاویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور دکھا رہے ہیں ٹی وی چینل پہ چلتی رہیں گی کہ جو آفٹر ڈیمولیشن اور بیفور ڈیمولیشن کے سارے کے مطلب کس طرح کے تھا اس کا اصل چہرہ اور کیا بنا دیا اس کو جب یہ ڈیمولیشن ہوئی ہے اس کی۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ لیاقت آباد میں بھی ڈی صاحب کی جو ہے وہ نظر گئی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ پلاٹ نمبر ہے C7/7 ہے یہ ایریا۔ یہاں پر پلاٹ نمبر 2/605، یہ جو ہے یہ پلاٹ ہے 2/605۔ یہاں پر جو ہے وہ جو کالم اور جو وہاں پر شٹرنگ تھی اور جو اس کے تعمیرات جاری تھیں، اس کو گیس کٹر کا استعمال کر کے جو عملے نے اس کو بالکل ہی جڑ سے ختم کر دیا، تو تعمیرات بالکل منہدم کر دی گئی ہیں اور اس کے جو ہے کالم کاٹ دیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ جو SBCA کا جو عملہ ہے، علاقے کے جو ٹاؤن کے لوگ ہیں اور علاقے کے جو ویجیلنس اسٹاف ہے، ان کا کام ہی ویجیلنس ہے، ویجیلنس والوں کو تو کام ہی ویجیلنس ہے، دیکھ بھال، ڈی صاحب کی آنکھیں اور کان بننا۔ تو وہ بہت ساری جگہوں پہ جس میں دن گزر گیا ہے، اس میں جا کے ان کے جو مانڈ والی کرنے والے، دوسرے الفاظ میں جو دلالی کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کو وہاں سے جو ہے دوبارہ ان کٹے ہوئے کالموں پہ کالم کھڑا کر کے اور جو ہے وہ عمارت بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ یہ ہماری PIB کالونی سے بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ پلاٹ نمبر ہے 13/5، 13/5 پلاٹ نمبر ہے 3F
ناظم آباد نمبر 3 میں، یہاں پر جو ہے وہ ایک نیا غیر قانونی جو ہے وہ 3rd فلور ڈالا جا رہا تھا۔ 3rd فلور کی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلڈر کی اصل میں ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گراؤنڈ +1 اور 2، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو لاگت ہے اس میں منافع کم ہے، لیکن جو 3rd فلور یہ بناتے ہیں ہر حال میں بناتے ہیں غیر قانونی فلور جب تک یہ ڈالتے رہیں گے، کراچی میں غیر قانونی جو تعمیرات ہوتی رہیں گی تو شہریوں کو بھی نقصان ہوگا، اور اس طرح سے جو SBC ہے اس کے کام میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ان بلڈرز کا اور یہ بلڈنگ جو ٹھیکیدار ہیں ان مافیا کا کہنا یہ ہے کہ 2nd فلور تک جو ہے وہ ٹھیک ہے، 3rd فلور جب ہم ڈالتے ہیں تو ہمارے سارے پیسے باہر ہو جاتے ہیں، اور یہ منافع کے پیسے ہوتے ہیں جو 3rd فلور ڈلتا ہے اس میں، وہ اسی لیے رشوتیں بھی زیادہ دیتے ہیں کہ 3rd فلور ڈلوانے کے لیے، اور اس میں راشی SBC کے افسران کا بھی کردار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پلاٹ نمبر R1112 یہ جو ہے بلاک 17 ہے گلبرگ ٹاؤن میں، گلبرگ ٹاؤن میں بلاک نمبر 17 ہے، پلاٹ نمبر ہے R1112۔ یہاں پر غیر قانونی 3rd فلور ڈل رہے تھے۔ غیر قانونی 3rd فلور کی جب تیسری منزل کی جب غیر قانونی اس کی اطلاع ملی SBCA کو، تو ڈی صاحب نے آرڈر کیا جتنی بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں، ویسے تو سب کو ہی، تمام جو ان کے ضلعوں کے ڈائریکٹرز ہیں ان کو کہا ہوا ہے کہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں انہیں منہدم کریں، لیکن بہت سارے ڈائریکٹر جو کہ بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جس طرح سے ہم نے بتایا کہ ایسٹ میں خاص طور سے جو یہ ایسٹ میں جو جمشید ٹاؤن میں، جمشید کوارٹر کے علاقوں میں، جمشید روڈ پہ اطراف کے علاقوں میں، اس کے علاوہ طارق روڈ پہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ PIB کالونی میں، اور اس کے ساتھ بہادر آباد میں، اس کے علاوہ اس کے اطراف کے علاقوں میں جو غیر قانونی تعمیرات ایسٹ کے علاقے میں پورے، یعنی کہ یہاں سے آپ چلے جائیں تو پورا ایسٹ لے لیں، اس میں جو ہے وہ نیاز لغاری صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ میں عادی فریال تالپور صاحبہ کا فرنٹ مین ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ایک عرصے دراز سے، اچھا ایجنسیوں کو بھی چاہیے کہ اس پر ضرور چھان بین کرے کہ یہ شخص اتنے عرصے سے ایک ہی پوسٹ پر ایک ہی ضلع میں کیسے بیٹھا ہوا ہے، اور خوب جو ہے وہ مال بٹور رہے ہیں سارے مل کے، اور اس کی تحقیقات تو خیر ہوں گی، اور ہماری جو ہے وہ تحقیقاتی ادارے جو وفاقی تحقیقاتی ادارے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن یہاں پر جو سندھ سائنس سرکار کے جو انڈر میں جو اینٹی کرپشن ہے وہ تو خیر آنٹی کرپشن ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا، لیکن وفاقی تحقیقاتی ادارے ضرور اس پر کام کریں گے، اور جو لوگ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کے خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی گردنوں تک جو ہے وہ ضرور پھندا جائے گا اور ان کی پکڑ ضرور ہوگی۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں، اس میں جو 3rd فلور جیسے میں نے بتایا کہ بلاک 17 گلبرگ ٹاؤن میں یہ جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک اسٹوری کی تھی کہ PCHS بلاک 6 میں روحان بزنس سینٹر 1، یہ جو ہے اس کی شٹرنگ گری تھی، اس کی برانچیں گری تھیں، لوگوں کو نقصان ہوا تھا، 4-5 لوگ زخمی ہوئے تھے، گاڑیوں کو نقصان ہوا تھا، اس پہ بھی جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ ڈائریکٹر ایسٹ جو ہیں نیاز لغاری صاحب، ان کا ان کے مالکان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہے۔ نیاز لغاری صاحب کو ہماری اطلاعات کے مطابق جو بھی غیر قانونی، اچھا یہ تمام یہ جو بلڈنگ ہے روحان بزنس سینٹر 1 PCHS میں، یہ نقشے کے اپروول کے بغیر بنائی جا رہی ہے، یعنی کہ اپروو جو نقشہ ہے اس سے ہٹ کے بنائی جا رہی ہے، اس کو چیک کرانے کی ڈی صاحب کو ضرورت ہے۔ اور جو ہائی رائز بلڈنگس ہیں جو تمام کی تمام غیر قانونی طور پر جو ہے وہ پیسے لے کے رشوت لے کے جو لوگ بنوا رہے تھے، ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بڑے بگ شاٹس ہیں، بڑے مگرمچھ ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالنا تھوڑا سا مشکل ہوگا ڈی صاحب کے لیے، مگر ان کی ہمت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کام ضرور کریں گے۔ جو ہائی رائز بلڈنگس جو کہ غیر قانونی طور پہ نقشے کے اپروول کے بغیر بنائی جا رہی ہیں خاص طور سے، اور اس میں جو ہے وہ پیسے دیے گئے ہیں، ظاہر ہے نیاز لغاری صاحب کو بھی دیے گئے ہوں گے، اور لوگ جو نیچے کے اور ہیں اسٹاف ہے ان کا SBCA کا، انہوں نے بھی لیے ہوں گے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ جو غیر قانونی طور پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے نقشے کے اپروول کے بغیر ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو ویجیلنس کے ٹیم کے جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک رپورٹ مفصل تیار کر کے ڈی صاحب کے حوالے کریں، اور وہ اس پہ کوئی اپنا تپنا نہ رکھیں کہ اے توڑا تا اے ساڑا۔ یہ ان کو چاہیے کہ یہ تمام لوگوں کی جو ہے وہ نقشہ اصل چہرہ ڈی صاحب کے سامنے پیش کر دیں۔ ڈی صاحب جو کہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ دال میں کالا نظر آ رہا ہے، جس کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں۔ جو ڈیمولیشن کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ویسے تو جو ویجیلنس ٹیم کے جو انچارج ہیں انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں ان سے کہ پلیز آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور جو انچارج ہیں ویجیلنس کے انہیں چاہیے کہ وہ ڈی صاحب کی آنکھیں اور کان بنیں، اور ان کو بتائیں کہ یہاں یہ جو ہے وہ لوپ ہولس ہیں، یہاں یہ خرابیاں ہیں،
ان کو روکا جا سکتا ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے، ابھی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے انہیں تو کم از کم پکڑا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ پیسے نیاز لغاری صاحب بہت زیادہ لے چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کی نہ رپورٹ کرتے ہیں، نہ یہاں ضلع کا جو ٹاؤن کا جو افسر ہے وہ اس کو توڑنے کے لیے وہ نہ وہ کرتا ہے، اور نہ ایف آئی آر کے لیے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اطلاعات یہ ملی تھی کہ سجاد خان صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ڈیمولیشن کا کام کرتے ہیں ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم ایف آئی آر کے لیے کہیں، ایف آئی آر کا کام جو ہے وہ کروانا ٹاؤن کا کام ہے، ٹاؤن کو کہنا چاہیے کہ ایف آئی آر درج کریں تو ایف آئی آر ہوگی۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک بتایا تھا کہ ایک جو ایس بی سی اے کے افسر کو وہاں کے پیپلز پارٹی کے مقامی جو رہنما تھے انہوں نے بہت بری طرح مارا پیٹا تھا، وہاں پر ایک ایف آئی آر جو ہے وہ یہ وہاں کے جو پیپلز پارٹی کے رہنما کے خلاف، اور اسی طرح سے جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ایک ایف آئی آر مار پیٹ کی فرحان غنی کے خلاف بھی ہوئی تھی فیروز آباد تھانے میں، اور یہ جو ہے ایس بی سی اے کے افسر نے جو ہے ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے، اور وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے باقاعدہ، اس کو بہت بری طرح سے مارا پیٹا تھا وہ جب وہاں پر ڈیمولیشن کرنے کے لیے گیا تھا۔ اور جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا، اچھا یہ جو روحان بزنس سینٹر 1 ہے، ان کے مالک صاحب جو مالک ہیں ان کا نام جو ہمیں پتہ چلا ہے ابھی الطاف تائی صاحب ہیں۔ یہ واقعہ جیسے ہی ہوا ہے ان کی بلڈنگ سے جو ہے وہ گرا ہے اوپر کا حصہ، تو انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پر فرار اختیار کی ہے، اور وہ اطلاعات ہمیں یہ ہیں کہ وہ عمرے کا کہہ کر یہاں سے کراچی سے جو ہے وہ نکل گئے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کب آتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ڈی صاحب نے ویسے ہماری اطلاعات ہیں کہ اس پہ انکوائری کا آرڈر کیا ہوا ہے، اب انکوائری میں کیا رپورٹ آتی ہے، اس میں کتنی غیر قانونی جو ہے وہ ہیں، یہ تو دیکھنا اور جاننا پڑے گا۔ اس کے جو مالک ہیں الطاف تائی صاحب کے نقشہ جو اپروول کروایا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑے بلڈر جو ہیں وہ ایس بی سی اے کے افسران کی چھپڑ چھاؤں میں یہ کروڑوں روپے کی رشوت ادا کرنے کے بعد ہائی رائز بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں، جن کے نقشے پاس ہیں الگ، نقشہ کچھ اور ہے، بنا کچھ اور رہے ہیں۔ اس میں ایس بی سی اے کے راشی افسران شامل ہیں۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ آپ کو پی آئی بی کالونی، جیل روڈ، جمشید روڈ، یہاں پر تقریباً 35 سے 50 لاکھ روپے غیر قانونی فلور ڈالنے کے ایس بی سی اے کا عملہ راشی عملہ ابھی بھی لے رہا ہے۔ جمشید کوارٹر تھانے کے پیچھے جا کے دیکھیں، وہاں پر غیر قانونی تعمیرات بڑی تیزی سے کروائی جا رہی ہیں، اور وہاں کا یہ جو ایسٹ کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنے انسپیکٹر کے ذریعے، اے ڈی کے ذریعے وہاں کہا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ اس کو تعمیر مکمل کرو۔ ڈی جی صاحب نئے آ گئے ہیں، اگر ان کی نالج میں آ گیا تو تمہارا کام رک جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے بلڈرز نے بہت تیزی سے راتوں رات وہاں گیلریز میں بلب لگا دیے ہیں، ایسا شو کیا ہے کہ جیسے کہ یہ بلڈنگ آباد ہے، لیکن ابھی تک وہ بلڈنگیں آباد نہیں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں اپنا جمشید کوارٹر تھانے کے پیچھے کی جو علاقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں ضرور سروے کروائیں، اپنے انسپیکٹر کو بھیجیں، وہاں پر بھی نقشے کی اپروول کے خلاف جو ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اپنے اس سلسلے میں جو ہے وہ ڈی جی صاحب جو ایس بی سی ہیں شامیر خان بھٹو صاحب، ان کو چاہیے کہ اپنے ویجیلنس ٹیم کو بھی بھیجیں اور ان کے انچارج کو بھیجیں، اور انہیں پابند کریں کہ جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اس وقت وہ ان کو بتائیں۔ اور جس طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ وہ سجاد خان کے زمانے میں جو صبح کچھ نقشہ بنتا تھا کہ یہ پلاٹس ہیں، ان کو توڑنا پڑے گا، لیکن شام تک اس میں بہت تبدیلی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی تمہارا نمبر آ گیا ہے، بولو بھاؤ لگاؤ، تو بھاؤ چلتا ہے، اس کے بعد جہاں بھاؤ آتا ہے وہاں پر اس کو نکال دیا جاتا ہے، دوسرا کوئی غریب غربا ہوتا ہے اس کے مکان کو ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ توڑ دو، اور اپنے کھاتے بھی پورے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پیسے بھی مل جاتے ہیں اور کام بھی ہو جاتا ہے، ڈیمولیشن کر کے تصویریں بنا کے اپنے ڈی صاحب کو بھیج دیتے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سجاد خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اگر اپنی بیماری سے اللہ ان کو شفا دے، اگر وہ واپس آ گئے ہیں تو اپنے کام پر توجہ دیں، اور جو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو ہمارے ڈی صاحب جنہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے ان کے دست و بازو بنیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔